ہمارے چینل فہیم انصاری کو سبسکرائب کریں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم قابل احترام اس جلسہ کی زینت دارالعلوم کے صدر القرہ جنہوں نے عشق نبوی کی نعت سنا کر کے ہمارے اندر عشق مصطفی کی انگیٹھی میں حرارت پیدا کر دی، اللہ تعالی حضرت کے سائے کو دراز رکھے اور اس اجلاس کے صدر حضرت مولانا مفتی لقمان صاحب دامت برکاتہ اور اس اجلاس کے روح روا اور یہاں کے فعال عالم دین حضرت مولانا افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے منڈلائی سے تشریف لائے حضرت قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، یہاں کے ذمہ داران، بزرگان دین، میرے نوجوان دینی بھائیوں، یہ تاریخی جو شہر ہے شاہجہاں پور، اس کا یہ تاریخی اجلاس جس میں حاضری کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی، یہاں آنے کے بعد آپ حضرات نے جو ہم جیسے ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے گمان کے مطابق، حسن ظن کے مطابق ہمیں بنا دے۔ یہ تو رب کریم نے پردہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پردہ پوشی فرمائی ہے، میدان حشر میں بھی پردہ پوشی فرما دے۔ لیکن آپ کی جو حسن عقیدت ہے اور آپ میں جو جوش و خروش ہے، میں مغرب کے بعد سے جب سے مسجد میں آیا اور ابھی تک میں نے محسوس کیا کہ بزرگوں میں، بوڑھوں میں جذبہ ہے، نوجوانوں میں جذبہ ہے، بچوں میں جذبہ ہے، بچیوں میں جذبہ ہے، پردہ نشین خواتین جو بیٹھی ہوئی ہے اس میں جو دینی جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں اس عمرہ میں کئی جگہ پر جانے کا موقع دیا ہے، لیکن
آج آپ کا جو حال دیکھا وہ میں نے مشکل سے کسی جگہ دیکھا ہوگا. ایسے میرا آج ارادہ کچھ دوسری باتیں عرض کرنے کا تھا، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر کے مجھے آیت یاد آئی کہ تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہ جو اتنے گھنٹے تک دین اور ایمان کی نسبت پر ان علماء کرام اور اساتذہ کرام نے جو ان نو نہالوں کو تیار کیا ہے، ان کے پیچھے محنت کی، ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے آپ کی جو حاضری ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. میں اپنی مسجد میں الحمدللہ 23 سال سے امامت کراتا ہوں، لیکن پوری مسجد میں جب ہماری صبح میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے تو مسجد میں 2.5 گھنٹے لگانے والے 4 سے 5 حضرات ہوتے ہیں. آپ کے 2.5 گھنٹے نہیں، 4-5 گھنٹے اللہ کے گھر میں اور ان بچوں کی علماء کرام کی ہمت افزائی میں گزرے ہیں. آپ یقین رکھیے کہ رب کریم کے دربار میں اگر یہ عمل قبول ہو گیا تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جو محدث جلیل گزرے ہیں، جو علماء کرام کی تعظیم کرتا ہے، جو علماء کرام کی ہمت افزائی کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ سے نوازیں گے، کلمہ پر اس کی موت آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علماء کرام سے محبت عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ حسن خاتمہ کا، اچھی موت کا ذریعہ بنے گی. لیکن شکر گزاری ضروری ہے. اگر شکر گزاری باقی رہی تو پھر اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی نسل در نسل یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ ہمارے مولانا اسعد صاحب جو میرے پیارے اور عزیز ہم سب کے شاگرد ہیں، نام میں اسعد ہے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اسعد ہے، یعنی نیک بخت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی عطا فرمائی اور صالحیت بھی عطا فرمائی. ہمارے بلال بھائی نے جو ابھی تقریر کی یہ معمولی نہیں. دارالعلوم لوناواڑہ میں بھی سال بھر جو بچے محنت کرتے ہیں اور آخری پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارے حافظ بلال صاحب نے اپنی تقریر کو پیش کیا تھا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو اپنے مضامین پیش کیے، کسی نے کلام پاک کی تلاوت سنائی، احادیث نبوی سنائی، نعت سنائی، اور کچھ بچوں نے تو جنازہ کی نماز کا طریقہ سکھایا. یہ میرے دل پر بڑا اثر ہوا. اس میں ایک میسیج تھا، پیغام تھا کہ مکتب کی تعلیم اگر تم اپنے بچوں کو دلاؤ گے تو تمہاری جنازہ کی نماز پڑھنے والے تم کو ملیں گے. اگر یہ تعلیم نہیں دلائی تو یاد رکھنا دور و دراز سے لوگ تلاش کرنے پڑیں گے. یہ ایم پی کا ہمارا علاقہ جو بزرگ حضرات ہیں بڑی عمر والے، ان سے آپ پوچھیں گے کہ دیہات خالی تھے، جنازہ کی نماز پڑھانے والے کوئی نہیں مل رہے تھے. اور اللہ معاف فرماوے بہت سے حضرات تو جنازہ کی نماز کے بغیر دفن ہو چکے ہوں گے. ہمارے گجرات میں بھی کئی واقعات ایسے ہیں. لیکن حضرت قاری صاحب جیسے حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرماوے. وہ مدینہ میں
شمع سے شمع جلتی رہی اور ایم پی کے علاقے آباد کرتے رہے۔ بلکہ بلا مبالغہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے شاہجہاں پور اور یہ اطراف کا علاقہ جہاں بھی ہاتھ ڈالوں گے وہاں حضرت کے شاگرد حضرت کے پاس پڑے ہوئے آپ کو ملیں گے، نظر آئیں گے۔ یہ امام کا اچھا مل جانا اور اچھی طرح سے قوم کی رہبری کرنے والے لوگوں کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان نعمت، بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ یہ بچیوں نے اور بچوں نے کلام پاک کو ختم کیا، میں ان کے اولیاء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آج یہ نورانی اور روحانی اور برکت والے ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، یہ میرے بزرگوں 5 سال 10 سال کی قربانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی اور خاص کر کے اکابر دیوبند کی جو قربانیاں لگی ہیں، اور انہوں نے یہ سارا تیار کر کے ہمیں دیا، جس کی بدولت آج داڑھی ٹوپی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ مکاتب کا جال جو پھیلایا گیا ہے، یہ ہمارے اکابرین کی سوچ تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ممبئی میں جمعیت علماء کے اس اجلاس میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ مکاتب ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ مکاتب ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کی تم قدر کر لو۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب اندلس میں تشریف لے گئے، اسپین میں جہاں 700-800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، اور جب کھنڈرات دیکھے اور وہاں کی مسجدیں ویران ہو گئی، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسے بھارت میں ہندوستان میں آ کر کے اپنی بات پیش کرتے ہیں، اے لوگو ان ملاؤں کی قدر کر لو، ان مدارس کی قدر کر لو، ان مکاتب کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر کے آیا ہوں کہ اگر ان مکاتب اور مدارس کی حفاظت نہیں کی تو جیسے اندلس کی مسجد کھنڈرات سے تبدیل ہو گئی ہے، کہیں اس ملک کی مسجد کھنڈرات میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑی اونچی بات بیان فرماتے ہیں۔ 3 پارے میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم ربانی ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب کا درس دیتے ہو۔ علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ربانی جماعت جو ہے یہ مکاتب کے علماء ہے، جو بچوں کے دل جو صاف سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں اس میں ایمان کو بھرتے ہیں، اس میں رسالت کا سبق پڑھاتے ہیں، اور آخرت بعد الموت مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا درس اس کا سبق دیتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں۔ یہ بچے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو ان اساتذہ کے پاس آتے ہیں، آنے سے پہلے بچوں کی حالت آپ دیکھیں گے، جن کو الف با بولنے کا انداز اور طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے دماغ کو کھپاتے ہیں، اپنے جسم کو بگاڑ دیتے ہیں، اور بچوں کو ایسے تیار کر دیتے ہیں جیسے ان بچوں نے ابھی سنایا اور بچیوں نے سنایا، ایسا لگ رہا تھا کسی بڑے جامعہ میں اور بڑے ادارے میں یہ بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہو۔ میں ان کے اساتذہ کرام کو سلام کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں کہ تمہاری یہ محنت، یہ بچے جو بولنے پر قادر نہیں تھے لیکن تم نے خون و جگر کو ایک کر کے ان بچوں کو تم نے علم پہنچایا، صحیح تربیت کی۔ میرے بزرگوں، مولانا افضل صاحب
ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب مجھے یہ کارگزاری بتاتے ہیں کہ جن علاقوں میں مکاتب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں تشکیل کرنا اور جماعت میں لے جانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جن دیہاتوں میں جن علاقوں میں مکاتب کا نظام نہیں ہوتا وہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والے افراد ہمیں نہیں ملتے یا تو ہمیں کم ملتے ہیں۔ یہ بچے کوئی سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کو شعور ہو کہ نہ ہو، لیکن جب استاد یہاں بار بار بلاتا ہے یہ دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 20 سال پہلے گجرات میں کچھ بھوج کا ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا سخت زلزلہ آیا تھا، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ وہاں اسٹیج پر کچھ انعامات، کچھ کیٹیں تقسیم کی جا رہی تھی عیسائی مشنری کی جانب سے، اور کان میں کچھ کہا جاتا تھا۔ ایک مسلمان بچہ جو چھوٹا سا اسٹیج پر گیا تھا، اس کے کان میں ایک جملہ کہا گیا، ہاتھ میں وہ سامان دیا گیا، اس نے وہاں اس کو ڈال دیا اور وہ نیچے اچھل کر کے کود کر کے وہ روانہ ہونے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا دوسرے سامان لے رہے تھے، تم نے سامان کیوں نہیں لیا؟ اس بچے کا جواب سنے کہ وہ لوگ مجھے کان میں یہ کہہ رہے تھے کہو عیسیٰ خدا ہے۔ میں نے مکتب میں یہ بات پڑھی تھی کہ خدا تو ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے وہ سامان چھوڑ دیا اور اسٹیج پر سے میں بھاگ آیا ہوں۔ یہ ہے میرے بزرگوں مکتب کی تعلیم، مکتب کا نظام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ علم کی حفاظت کی گئی اور وہ ہم تک چلا آیا، اور قربان جائیے ہمارے اس ملک میں جہاں سوشل میڈیا پر اور اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے ایک منظم سازش کے ماتحت اور اسکیم کے ماتحت ایک تحریک یہ چلائی جاتی ہے کہ ایمان والے مایوس ہو جاویں، ایمان والے نا امید ہو جاویں، ایمان والے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاویں۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ مذہب اسلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، پیارے آقا کی جو احادیث ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ دین جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین کو زوال نہیں آ سکتا، یہ دین ابدی ہے، یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ تو اس کی بدبختی ہے جو بدبختوں کی باتوں کو سن کر کے بدبختی کو قبول کر لے، مذہب اسلام کو چھوڑ دے۔ ویسے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام کے حلقے میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ نعمت اسلام ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے۔ اور یہ بچوں نے پڑھا، آپ بتاؤ کہ یہ مکتب کی تعلیم جن بچوں نے حاصل کی ہے، جو ابھی بول رہے تھے اللہ ایک ہے، جنہوں نے حدیثیں سنائی، کون سی طاقت ان کے سینوں سے ایمان کو ہٹا سکتی ہے اور ایمان میں شکوک اور شبہات پیدا کر سکتی ہے؟ ہم نے سروے کیا اور ملک میں جہاں جہاں لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، اپنے دھرم کو، مذہب کو بدل دیتی ہیں، وہ علاقے ہیں جہاں مکاتب کا نظام نہیں، صرف ایجوکیشن کا دور ہے، ایجوکیشن کا نشہ ہے، اور ایجوکیشن کو سب کچھ سمجھ لیا، اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ زیادہ تر گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی میراث ملی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اس ملک
میں، ہمارے اس ملک میں حدیث کا علم پھیلایا اور حدیث ہم تک پہنچائی. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب اکبر بادشاہ نے دین الہی قائم کرنے کی کوشش کی تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے پانی کا پانی، دودھ کا دودھ الگ کر دیا. اس کی پاداش میں 2 سال تک آپ کے اسی ایم پی کے گوالیار کے قلعے میں حضرت کو قید کیا گیا. اپنے 5000 خلفاء کو آپ نے اپنی نسبت عطا فرمائی اور 5000 خلفاء کو آپ نے تیار کیا. ملک میں کے چپے چپے میں وہ پھیل گئے. آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے ملک کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی. یہ میراث ہمیں ایک دم نہیں ملی. اور اس کے بعد دیوبند نامی بستی میں ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. یہ ہمارے اکابر دیوبند تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھر دے. ایسے علوم کے مالک تھے میرے بزرگوں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہیں دارالعلوم سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے علوم میں فرق کیا ہے؟ جواب دینے والے نے کیا ہی جواب دیا کہ حضرت نانوتوی کے علوم ایسے ہیں کہ پورا سمندر دے دیا جاوے تو سمندر کو چمچی میں رکھ دے. اور حضرت گنگوہی کے علوم ایسے ہیں، ایک چمچی علم دیا جاوے تو پورے سمندر کے سمندر اس کے بہا دے. یہ حضرت گنگوہی ہم کو ملے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ملے. اور اسی دارالعلوم کے ایک فرزند حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ برکتہ ملے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک درد دیا تھا اور اس اللہ کے بندے کو اللہ نے وہ درد، وہ خلوص دیا تھا. پوری دنیا میں اس نے اپنے درد کا ڈنکا بجا دیا. یہ دارالعلوم کا فیض ہے، یہ علم کا فیض ہے. تو میرے بزرگوں، علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ ان بچوں کو آپ دیکھ کر کے اپنے اندر بھی طلب پیدا کریں. چاہے وہ کتنا بھی آگے بڑھ جاوے لیکن علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ارے آپ حضرات کو بھی مولانا افضل صاحب سے مل کر کے درخواست کرنی چاہیے کہ حضرت آپ بچوں کا مکتب، چھوٹے بچوں کا مکتب آپ چلاتے ہیں، شروع کرتے ہیں. ہم بڑوں کے لیے بھی مکتب کا نظام آپ شروع کریں. یہ پیاس ہمیں لگنی چاہیے جو آدمی کو بے چین کر دے، بے قرار کر دے. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا، ہزاروں فتوا انہوں نے لکھے. موت کا وقت جب آیا، زندگی پر جو کام کرتے تھے اس حالت میں فتوا لکھ کر کاغذ اپنے سینے پر رکھا تھا اور اس حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی. یہ مفتی عزیز الرحمان عثمانی اتنے پائے کے عالم، لیکن ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، اللہ معاف فرمائے، آج تو ہمیں 4-5 صورتیں آ جاتی ہیں. بیشتی زیور کو ہم نے پڑھ لیا، فضائل اعمال کو پڑھ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کے استاد اور ہم قاری صاحب کے بھی قاری صاحب ہو گئے. یہ ایک جہالت ہے، یہ ایک نادانی ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. جب تک آدمی اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا. میں نے تقریباً 80 ہمارے ساتھی تھے، ہم جب فارغ ہوئے تھا اس میں میرا الحمدللہ 2 نمبر آیا تھا. لیکن جب افتاح میں داخلہ لیا، میرے استاد حضرت مفتی اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھنے کے لیے ہم کو دیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ 8 سال تک میں نے کچھ
پڑھا ہی نہیں، محنت ہی نہیں، یہ علم اتنا وسیع باب ہے۔ مفتی عزیز الرحمان عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ پڑھ رہے تھے اور پڑھنے میں یہ بات آئی کہ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچایا جاتا ہے تو مردوں کو پہنچتا ہے، دوسروں کو ہم پہنچا سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ انسان کے لیے تو وہی جو اس نے کیا، دوسرے کا کام نہیں لگے گا۔ اب مفتی عزیز الرحمان اتنے چوٹی کے آدمی، دارالعلوم دیوبند کے مفتی، لیکن رات کے وقت خلجان پیدا ہوا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ دوسرے کی صحیح ایک کی کوشش دوسرے کو کام نہیں لگے گی، کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ اتنا چھوٹی کا مفتی اب بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور پھر سمجھا کہ اگر میری اسی حالت میں موت آ گئی تو یہ شک اور شبہ والی موت ہوگی، میری تو آخرت ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ پورے مجمع میں سے آپ بتاؤ کہ رات کے وقت اگر کسی بات کے سیکھنے کا کوئی مسئلہ ہمارے دل میں کسی تاجر کو پیدا ہوا ہو، کسی نمازی کو پیدا ہوا ہو، کسی حاجی کو پیدا ہوا ہو، کسی روزے دار کو پیدا ہوا ہو، تو ہم کسی عالم یا مفتی کے پاس راتوں رات جا کر کے ہم نے یوں کہا ہو کہ حضرت بتائیے یہ مسئلہ میرے دل میں کب سے خلجان پیدا کرتا ہے، میری رہبری اور رہنمائی کرو، نہیں ملے گا۔ اتنے بڑے آدمی یہ سوچتے ہیں کہ میری رات کیسے گزرے گی، دیوبند سے راتوں رات وہ سفر کرتے ہیں اور گنگوہ کا وہ پیدل سفر شروع کرتے ہیں، صبح کے وقت چلتے چلتے صبح کے وقت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت اس وقت بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور ایک دم توجہ کی دیکھا تو مفتی عزیز الرحمان نظر آئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ عزیز الرحمان ابھی آپ صبح میں؟ تو جواب دیا کہ حضرت رات کو ایک خلجان ایک شبہ پیدا ہوا تھا کہ آیت میں تو یہ ہے ایک کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا، اور حدیث میں ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کی تشفی اور جواب کے بغیر میں رات گزاروں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ اتنے علم کے مالک تھے، حضرت نے اسی وقت جواب دیا کہ بھائی ایک کی کوشش جو دوسرے کو کام نہیں لگے گی وہ ایمان مراد ہے، ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں لگے گا۔ حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ ایمان کے علاوہ دوسری چیزوں کے تم ثواب کو پہنچا سکتے ہو۔ آیت میں جو بتایا گیا ایک کا نفع دوسرے کو نہیں، وہ ایمان کا نفع نہیں پہنچے گا، یہ مراد 1 منٹ میں مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ ہمارے اکابر تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری صاحب نے جو عشق نبوی پر نعت پیش کی تھی، بڑے عاشق رسول تھے۔ ابھی جو رومال پہنائے جاتے تھے اور استقبال کیا جاتا تھا، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی آدمی نے مدینہ منورہ کا رومال پیش کیا تو حضرت نے اس کو لیا اور بوسہ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ رومال تو چائنا میں بن کر مدینہ جاتے ہیں، یہ وہاں کی پروڈکٹس نہیں ہے، وہاں بنا ہوا نہیں ہے۔ حضرت کا جواب سنے، حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ مدینہ کی پروڈکٹس نہیں، مدینہ کا بنا ہوا نہیں، لیکن میرے آقا کی شہر کی ہوا اس کو لگی ہے، اس ہوا کو میں بوسہ دے رہا ہوں، اس ہوا کو میں چوم رہا ہوں۔ ایک آدمی نے مدینہ پاک کی ایک کھجور پیش کی اور 13 طلبہ کرام حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔
حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب میں تقسیم کر دو. کسی نے کہا کہ حضرت یہ حصے میں کتنا آئے گا؟ حضرت جلال میں آ گئے کہ مدینہ پاک کی کھجور ہے اور اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے حصے میں کتنا آئے گا. وہاں کی تو گردہ غبار بھی سرما بنانے کے لائق ہے اور نسبت اس کو مدینہ پاک کی لگی ہوئی ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، یہ ساری جالیں مکاتب کی، جامعات کی، اداروں کی جو پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری سند دارالعلوم دیوبند سے ملتی ہے. عشق نبوی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے. ان اکابر کے حالات ہمیں پڑھنے چاہیے. صرف نام سننا کافی نہیں ہے. یہ حضرات اسے ایسے ڈوبے ہوئے تھے جب مدینہ پاک مکہ مکرمہ سے پہنچتے، ابھی مدینہ پاک کی حدود بھی نہ آتی، اس سے پہلے اپنے جوتے چپل نکال دیتے. اور نوکیلے پتھر ہوتے تھے اور حضرت پیدل چلتے جوتے چپل کے بغیر اور لہو لہام پیر ہو جاتے. لوگ کہتے کہ حضرت آپ جوتے چپل پہن لیجئے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے اصل بات یہ ہے کہ میرے آقا جہاں پر چلے ہو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. اس علاقے میں، اس حصے میں جوتے اور چپل پہن کر کے چلوں. جب قضائے حاجت پیش آتی، استنجا کی ضرورت پیش آتی، مدینہ منورہ کا علاقہ اتنا چھوڑ کر باہر نکل جاتے، کسی کی نگاہ نہ گرے. لوگ پوچھتے کہ حضرت اتنے دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ حضرت نانوتوی، اس کو عشق نبوی کہا جاتا ہے. صرف زبان سے عاشق رسول بولنا یہ عشق نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر ہمیں کر کے بتا گئے. حضرت نے جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ میرے محبوب یہاں سوئے ہوئے ہیں، جہاں وہ سوئے ہوئے ہو وہاں مجھے فراغت حاصل کرتے ہوئے حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے روضہ اقدس پر 18 سال حدیث پاک کا درس دیا، 18 سال تک حدیث پاک کا درس دینے والی دو شخصیتیں ہیں. ایک حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے یہ ہمارے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. اللہ کے سامنے کتنے رونے والے تھے. ملک جب آزاد ہوا، ہمیں تو تاریخ معلوم نہیں، یہ حضرات نے اپنے خون اور جگر کو، لہو کو مٹا دیا ہمارے خاطر. حضرت بوڑھے تھے، 80 سال کی عمر تھی اور یہاں آریوں کا فتنہ پھیلا، طرح طرح کے فتنے پھیلنے لگے. شدھی کرن کی یعنی دھرم پریورتن کی تحریک چلائی گئی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کشمیر سے کنیا کماری تک کا سفر کیا، شہر شہر، کریا کریا، دیہات دیہات گئے. میں نے ایک کتاب میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا بود روی نور اللہ مرکزہ کا واقعہ پڑھا. میرا دل ہل گیا کہ یہ حضرات ہمارے لیے کتنی قربانی دے کر کے گئے ہیں. حضرت مولانا کابود روی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی زمانے میں حضرت یہاں تشریف لائے تھے انکلیشور کے پاس ایک گاؤں میں، اور رات کو 1 بجے تک حضرت کا پروگرام ہوا. اور جب حضرت آرام کرنے کے لیے اس حجرے میں، کمرے میں پہنچے، نرم بستر بچھایا گیا تھا، لیکن حضرت مدنی کا معمول تھا کہ دیوبند سے وہ چمڑے کا بستر لے کر کے اور چھال کا تکیہ لے کر کے آتے تھے. وہ بستر کو موڑ کر کے رکھ دیا اور اپنا چمڑے کا بستر بچھا دیا، چھال والا تکیہ رکھ دیا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب فرماتے میں بالکل چھوٹا تھا، میں نے خادم کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے کونے میں سونے دینا، میری جگہ کر دینا. میں تو وہاں لیٹ گیا. 1 بجے 80 سال کا بڑھا آدمی سو رہا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ 3 ساڑھے 3 بجے تو مجھے ایسا
لگا ہانڈی کی آواز آ رہی ہو، سسکیاں بن رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کے دیکھا تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، جو تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے امت کی اسپین میں جہاں 700-800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، اور جب کھنڈرات دیکھے اور وہاں کی مسجدیں ویران ہو گئی، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسے بھارت میں ہندوستان میں آ کر کے اپنی بات پیش کرتے ہیں کہ اے لوگوں، ان ملاؤں کی قدر کر لو، ان مدارس کی قدر کر لو، ان مکاتب کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر کے آیا ہوں کہ اگر ان مکاتب اور مدارس کی حفاظت نہیں کی تو جیسے اندلس کی مسجد کھنڈرات سے تبدیل ہو گئی ہے، کہیں اس ملک کی مسجد کھنڈرات میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑی اونچی بات بیان فرماتے ہیں۔ 3 پارے میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم ربانی ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب کا درس دیتے ہو۔ علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ربانی جماعت جو ہے یہ مکاتب کے علماء ہے، جو بچوں کے دل جو صاف سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں اس میں ایمان کو بھرتے ہیں، اس میں رسالت کا سبق پڑھاتے ہیں، اور آخرت بعد الموت مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا درس، اس کا سبق دیتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں۔ یہ بچے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو ان اساتذہ کے پاس آتے ہیں، آنے سے پہلے بچوں کی حالت آپ دیکھیں گے، جن کو الف با بولنے کا انداز اور طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے دماغ کو کھپاتے ہیں، اپنے جسم کو بگاڑ دیتے ہیں، اور بچوں کو ایسے تیار کر دیتے ہیں جیسے ان بچوں نے ابھی سنایا اور بچیوں نے سنایا، ایسا لگ رہا تھا کسی بڑے جامعہ میں اور بڑے ادارے میں یہ بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہو۔ میں ان کے اساتذہ کرام کو سلام کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں کہ تمہاری یہ محنت، یہ بچے جو بولنے پر قادر نہیں تھے، لیکن تم نے خون و جگر کو ایک کر کے ان بچوں کو تم نے علم پہنچایا، صحیح تربیت کی۔ میرے بزرگوں، مولانا افضل صاحب نے جیسے اعلان کیا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں کوئی بچہ مکتب کی تعلیم کے بغیر نہ رہنا چاہیے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب مجھے یہ کارگزاری بتاتے ہیں کہ جن علاقوں میں مکاتب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں تشکیل کرنا اور جماعت میں لے جانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جن دیہاتوں میں، جن علاقوں میں مکاتب کا نظام نہیں ہوتا وہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والے افراد ہمیں نہیں ملتے، یا تو ہمیں کم ملتے ہیں۔ یہ بچے کوئی سلیٹ کے مانند ہوتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کو شعور ہو کہ نہ ہو، لیکن جب استاد یہاں بار بار بلاتا ہے یہ دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 20 سال پہلے گجرات میں کچھ بھوج کا ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا سخت زلزلہ آیا تھا، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ وہاں اسٹیج پر کچھ انعامات، کچھ کیٹیں تقسیم کی جا رہی تھی عیسائی مشنری کی جانب سے، اور کان میں کچھ کہا جاتا تھا۔ ایک مسلمان بچہ جو
چھوٹا سا اسٹیج پر گیا تھا، اس کے کان میں ایک جملہ کہا گیا، ہاتھ میں وہ سامان دیا گیا، اس نے وہاں اس کو ڈال دیا اور وہ نیچے اچھل کر کے کود کر کے وہ روانہ ہونے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا دوسرے سامان لے رہے تھے، تم نے سامان کیوں نہیں لیا؟ اس بچے کا جواب سنے کہ وہ لوگ مجھے کان میں یہ کہہ رہے تھے، کہو عیسیٰ خدا ہے۔ میں نے مکتب میں یہ بات پڑھی تھی کہ خدا تو ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے وہ سامان چھوڑ دیا اور اسٹیج پر سے میں بھاگ آیا ہوں۔ یہ ہے میرے بزرگوں مکتب کی تعلیم، مکتب کا نظام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ علم کی حفاظت کی گئی اور وہ ہم تک چلا آیا۔ اور قربان جائیے ہمارے اس ملک میں جہاں سوشل میڈیا پر اور اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے ایک منظم سازش کے ماتحت اور اسکیم کے ماتحت ایک تحریک یہ چلائی جاتی ہے کہ ایمان والے مایوس ہو جائیں، ایمان والے نا امید ہو جائیں، ایمان والے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ مذہب اسلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، پیارے آقا کی جو احادیث ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ دین جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین کو زوال نہیں آ سکتا، یہ دین ابدی ہے، یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ تو اس کی بدبختی ہے جو بدبختوں کی باتوں کو سن کر کے بدبختی کو قبول کر لے، مذہب اسلام کو چھوڑ دے۔ ویسے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام کے حلقے میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ نعمت اسلام ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے۔ اور یہ بچوں نے پڑھا، آپ بتاؤ کہ یہ مکتب کی تعلیم جن بچوں نے حاصل کی ہے، جو ابھی بول رہے تھے اللہ ایک ہے، جنہوں نے حدیثیں سنائی، کون سی طاقت ان کے سینوں سے ایمان کو ہٹا سکتی ہے اور ایمان میں شکوک اور شبہات پیدا کر سکتی ہے؟ ہم نے سروے کیا اور ملک میں جہاں جہاں لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، اپنے دھرم کو مذہب کو بدل دیتی ہیں، وہ علاقے ہیں جہاں مکاتب کا نظام نہیں، صرف ایجوکیشن کا دور ہے، ایجوکیشن کا نشہ ہے، اور ایجوکیشن کو سب کچھ سمجھ لیا، اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ زیادہ تر گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی میراث ملی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اس ملک میں حدیث کا علم پھیلایا اور حدیث ہم تک پہنچائی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب اکبر بادشاہ نے دین الہی قائم کرنے کی کوشش کی تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے پانی کا پانی، دودھ کا دودھ الگ کر دیا۔ اس کی پاداش میں 2 سال تک آپ کے اسی ایم پی کے گوالیئر کے قلعے میں حضرت کو قید کیا گیا۔ اپنے 5000 خلفاء کو آپ نے اپنی نسبت عطا فرمائی اور 5000 خلفاء کو آپ نے تیار کیا۔ ملک میں کے چپے چپے میں وہ پھیل گئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے ملک کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ یہ میراث ہمیں ایک دم نہیں ملی۔ اور اس کے بعد دیوبند نامی بستی میں ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہے مجد الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت
علوم کے مالک تھے میرے بزرگوں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہیں دارالعلوم سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے علوم میں فرق کیا ہے؟ جواب دینے والے نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ حضرت نانوتوی کے علوم ایسے ہیں کہ پورا سمندر دے دیا جاوے تو سمندر کو چمچی میں رکھ دے، اور حضرت گنگوہی کے علوم ایسے ہیں ایک چمچی علم دیا جاوے تو پورے سمندر کے سمندر اس کے بہا دے۔ یہ حضرت گنگوہی ہم کو ملے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ملے، اور اسی دارالعلوم کے فرزند حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ برکتہ ملے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک درد دیا تھا، اور اس اللہ کے بندے کو اللہ نے وہ درد، وہ خلوص دیا تھا، پوری دنیا میں اس نے اپنے درد کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ دارالعلوم کا فیض ہے، یہ علم کا فیض ہے۔ تو میرے بزرگوں، علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ ان بچوں کو آپ دیکھ کر کے اپنے اندر بھی طلب پیدا کریں، چاہے وہ کتنا بھی آگے بڑھ جاوے، لیکن علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ارے آپ حضرات کو بھی مولانا افضل صاحب سے مل کر کے درخواست کرنی چاہیے کہ حضرت آپ بچوں کا مکتب، چھوٹے بچوں کا مکتب آپ چلاتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ہم بڑوں کے لیے بھی مکتب کا نظام آپ شروع کریں۔ یہ پیاس ہمیں لگنی چاہیے جو آدمی کو بے چین کر دے، بے قرار کر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور